السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بوریت کا ساماں ہے، کرونا بڑھ رہا ہے اور باہر نکلنے پر پھر سے پابندی لگ گئی ہے۔ اسکول پھر سے بند ہو گئے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر سوائے موبائل فون اور کمپیوٹر پہ کرنے کے کوئی کام نہیں۔ ہاں بھئی، اچھے بچے رمضان کے بابرکت مہینے میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ شاباش پیارے بچوں۔ اچھا تو چلیں، آپ کی بوریت ختم کرنے کے لیے آج آپ کو ایک دلچسپ سیر کرواتے ہیں۔ یہ سیر تو حیدر علی نے کی تھی، لیکن آج ہم بھی اس کا مزہ لیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہماری خوبصورت یادیں ہمارا سرمایہ یعنی کہ خزانہ ہوتے ہیں۔ ہم انہیں یاد کر کے کسی وقت بھی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے حیدر علی کی سیر کے بارے میں سنتے ہیں۔ حیدر علی 10ویں جماعت میں پہنچ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ 10ویں کلاس کو اسکول والے سیر کے لیے لے جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بڑے بھائی اور بڑی بہن کو بھی سیر کے لیے لے جایا گیا تھا۔ حیدر علی کو اس دن کا شدت سے انتظار تھا اور آخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ سیر کی باتیں ہونے لگیں اور یہ طے پایا کہ کاغان کی وادی میں واقع خوائی کے نام کی آبشار ہے، وہاں جایا جائے گا۔ حیدر علی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسی جگہ ہوگی، لیکن سیر کی خوشی سے حیدر علی پھولا نہ سما رہا تھا۔ حیدر علی کی یہ سیر ہفتے کے روز تھی۔ ابھی 4 دن باقی تھے۔ حیدر علی نے یہ دن بڑی مشکل سے گزارے، لیکن ان دنوں کا بھی اپنا ہی لطف تھا۔ اسکول میں دوستوں کے ساتھ اور گھر میں گھر والوں کے ساتھ بس باتیں ہوتی تو صرف خوائی کے بارے میں اور سیر کے دیگر لوازمات کے بارے میں۔ آخرکار سیر کا دن آ گیا۔ حیدر علی رات بھر مشکل سے سویا۔ صبح سویرے وہ جاگ چکا تھا۔ اسے جلدی اسکول پہنچنا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت اس سیر کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی جان نے حیدر کا بیگ تیار کر دیا، جس میں حیدر علی کی کولڈ ڈرنک، ٹافیاں، ببل اور مزے مزے کی چیزیں تھیں۔ اور ہاں، حیدر علی کے لیے اس کے من پسند سبزی رول کا بھرا ہوا باکس بھی تھا، جو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ حیدر علی کے ابو جان اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے تھے اور ہمارے حیدر علی بھی تیار ہو چکے تھے۔ نیلے پینٹ شرٹ میں حیدر علی بہت جچ رہے تھے۔ امی جان نے بیگ میں ایک موٹی جیکٹ بھی رکھ دی، کیونکہ موسم ایسا تھا کہ ہو سکتا تھا کہ وہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی۔ حیدر علی اسکول پہنچ چکے تھے، لیکن یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ابھی بہت سے دوست نہیں آئے تھے۔ ابھی کچھ دوستوں نے آنا تھا اور کچھ اساتذہ نے بھی آنا تھا، جنہیں بچوں کے ساتھ جانا تھا۔ حیدر علی کو بہت خوشی تھی کہ ان کی پرنسپل بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ سب کو جمع ہوتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ گیا اور پھر سفر کا آغاز ہوا۔ اس سفر کے لیے خاص طور پر 2 بڑی بڑی بسیں بک کروائی گئی تھیں۔ یہ اے سی بسیں تھیں اور بہت ہی آرام دہ تھے۔
सब दोस्त बहुत खुश थे। गाड़ी में गाने बज रहे थे और बहुत मजा आ रहा था। चलते चलते गाड़ी मोटरवे पर आ गई और अब इन्हें पेशावर की जानिब मोटरवे के हिस्से M1 पर सफ़र करना था। और फिर जब इनकी गाड़ी हज़ारा मोटरवे की जानिब मुड़ी तो बच्चों की खुशी की इंतहा न रही, चूँकि अभी इस मोटरवे को बने हुए चंद ही रोज़ हुए थे। इसे खूबसूरती की वजह से ख़ास समझा जा रहा था। वाकई ये सड़क बेहद खूबसूरत थी और आसपास नज़र आने वाले कुदरती मनाजिर भी बेहद दिलकश थे। मोटरवे का सफ़र ख़त्म हुआ तो आगे का रास्ता खासा दुश्वार गुजार था। ख़ुसूसन इसका एहसास और ज़्यादा होता है जब हम मोटरवे से सफ़र करके आए हों। बच्चों, आपको मालूम होगा कि मोटरवे बेहतरीन किस्म की रोड को कहते हैं। ये कंक्रीट से बनती है और इस पर सफ़र इंतहाई आरामदेह होता है। हैदर अली को सफ़र करते हुए 6 से 7 घंटे हो चुके थे। उसने इतना लंबा सफ़र पहले नहीं किया था। वो तो अपने वालिदैन के साथ सफ़र करने का आदी था। आखिरकार ये तवील सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। सब लोग थक चुके थे। गाड़ियों से उतरकर बच्चे अपने असातिज़ा की रहनुमाई में एक जानिब चलने लगे। अगरचे बच्चे रास्ते में खाते पीते आए थे, लेकिन इन्हें भूख लग रही थी, क्योंकि रास्ते में सिर्फ टॉफियाँ, बबल और चिप्स ही खाए थे। तकरीबन 10 मिनट की वॉक के बाद वो हवाई वाटरफॉल पहुंच चुके थे। नज़ारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन थकावट की वजह से मज़ा नहीं आ रहा था। फिर सब बच्चे और असातिज़ा एक खूबसूरत सी जगह ढूंढकर बैठ गए, जहां सरसब्ज घास थी और आसपास खूबसूरत पहाड़ नजर आ रहे थे। यहाँ बच्चों को स्कूल की जानिब से साथ लाया हुआ खाना पेश किया गया। इसमें बिरयानी और कबाब थे। बच्चे खाना खाकर फ्रेश हो गए। अब बच्चों को इजाज़त थी कि वो अपने दोस्तों के साथ आसपास घूम लें, लेकिन ये सिर्फ 2 घंटे के लिए था, क्योंकि वापसी का सफ़र भी खासा लंबा था। हैदर अली और इसके दोस्त पानी की तरफ आ गए। उन्होंने जूते उतारे और पानी में घुस गए, लेकिन ये क्या, पानी तो बर्फ की तरह ठंडा था। जल्द ही बच्चों को बाहर आना पड़ा। मौसम अच्छा था और धूप निकली हुई थी, इसलिए जल्द ही पानी की ठंडक दूर हो गई। हैदर अली ने गौर से पानी को देखा तो पानी इतना शफाफ था कि इसके अंदर से पत्थर वाज़े नजर आ रहे थे और छोटी छोटी मछलियां भी थी। बच्चों ने हाथों से मछलियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई मछली इनके हाथ न आई। इसके बाद हैदर अली और इसके दोस्त पानी के साथ बिछी हुई चारपाइयों पर बैठ गए। पास ही गर्मा गर्म पकोड़े बन रहे थे। सबने पकोड़े लिए और वहां बैठकर मजे से खाए। यहाँ पर हैदर अली के लाए हुए सब्जी रोल भी काम आए। सबने खूब मजे लेकर खाए। हैदर अली और उसके दोस्त इधर उधर घूमते रहे। सब्जा तो इस्लामाबाद में भी है, पर यहाँ की खूबसूरती की तो क्या ही बात थी। हैदर अली और इसके दोस्तों ने बहुत सी तस्वीर भी बनाई और खूब मज़ा किया। फिर उन्होंने एक स्टॉल से अपने घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लिए।
اور وقت پہلے ہی اپنی بسوں تک پہنچ گئے۔ آہستہ آہستہ دوسرے لوگ بھی آتے گئے۔ اب ایک گروپ کا انتظار تھا۔ یہ گروپ کہیں دور نکل گیا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی استاد بھی نہ تھا۔ کافی انتظار کے بعد جب وہ آئے تو انہیں کافی ڈانٹ پڑی، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ راستہ بھول گئے تھے۔ اب واپسی کا سفر شروع ہوا۔ شام ہو چکی تھی اور تھکاوٹ بھی تھی، لیکن ابھی لمبا سفر باقی تھا۔ حیدر علی کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ وہ اتنی دیر تک کبھی گھر سے باہر نہیں رہا تھا، لیکن اساتذہ کی موجودگی بچوں کو حوصلہ دے رہی تھی۔ حیدر علی کو ٹھنڈ محسوس ہوئی تو امی جان کی دی ہوئی جیکٹ یاد آئی۔ حیدر علی جیکٹ پہن کر پرسکون ہو گیا۔ گاڑی چلی تو حیدر علی کو نیند آ گئی، لیکن وہ جلد ہی جاگ گیا۔ اس کے دوست سو رہے تھے۔ حیدر علی کو بوریت ہونے لگی، کیونکہ اب باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہیں کہیں اکا دکا لائٹس نظر آ جاتی۔ حیدر علی کے گھر والے بھی پریشان تھے، لیکن پھر وہ حیدر علی اور اس کے ٹیچر سے بات کر کے مطمئن ہو گئے۔ حیدر علی نے اپنا موبائل آن کیا اور میوزک سننے لگا۔ سفر لمبا تھا، لیکن کرنا تو تھا ہی، گھر جو پہنچنا تھا۔ سفر کے دوران صرف ایک بار رکے، گاڑیوں کو ڈیزل بھروانا تھا۔ لڑکوں نے وہاں اتر کر چائے پی اور کچھ واک کی، اور پھر گاڑیاں وہاں سے چل پڑیں۔ آخر کار واپسی کا طویل سفر بھی اختتام پذیر ہوا اور اسلام آباد کا ٹول پلازہ آ گیا، اور حیدر علی نے شکر ادا کیا کہ اب گھر آنے والا ہے۔ اسکول پہنچے تو حیدر علی کے ابا جان پہلے سے اسے لینے آئے ہوئے تھے، اور جلدی ہی حیدر علی گھر پہنچ گیا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، تقریباً 12 بج رہے تھے۔ حیدر علی کے بہن بھائی اس سے سیر کی کہانیاں سننے کو بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حیدر علی بہت تھک چکا تھا۔ ابو جان نے سب کو سونے کے لیے کہا اور کہا کہ کہانیاں صبح سن لیں، لیکن حیدر علی اپنے سفر کی کہانی سنانے کو بے چین تھا۔ پھر آپی نے حیدر علی کے بچے ہوئے سبزی رول نکالے، انہیں گرم کیا اور چائے بنائی۔ سب نے مل کر چائے پی اور سب بچے دیر تک بیٹھے حیدر علی کی باتیں سنتے رہے اور یوں مزہ لیتے رہے جیسے اس سیر میں وہ بھی حیدر علی کے ساتھ شامل تھے۔ حیدر علی کی بنائی ہوئی تصاویر بھی انہیں بہت اچھی لگیں۔ اس کے بعد حیدر علی سو گیا، لیکن وہ رات بھر ہوائی واٹر فال کے خواب دیکھتا رہا۔ حیدر علی کے گھر والوں کو اس کے لائے ہوئے گفٹ بہت پسند آئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو حیدر علی کی سیر بہت اچھی لگی ہوگی اور مزہ بھی آیا ہوگا۔ آپ کو موقع ملے تو ہوائی واٹر فال ضرور جائیں۔ پاکستان کے شمالی علاقے حسن کا شاہکار ہیں۔ ان کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ پاکستان آتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ رانو کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔